اور یہ جو ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ صحیح کرنی تھی. تو یہ جو اپوزیشن اتحاد نے جس طرح کا کام کیا ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بہترین کام ہے. حکومت کو بھی اب آنا چاہیے، کیونکہ حکومت تو کوئی بھی لائحہ عمل دینے میں کامیاب نہیں رہی. ایک طرف یہ پورا پیپر بھی پڑھ گیا، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اپوزیشن نے ایک دفعہ دوبارہ حکومت کو ناک آؤٹ کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ کے اوپر اس وقت کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بیکاز انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو تو لوگ ہی نہیں نکلے. تو یہاں پہ تو ہم نے دیکھا تھا ڈی چوک یہاں پہ عوام ہی عوام پہنچی تھی، واضح بیان دیا انہوں نے، کارکنان کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوئی اس سے. اچھا، میں نے ویسے ان کا بیان پورا سنا نہیں ہے. اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر کچھ کہا گیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، بٹ میں بالکل آپ کو سیکنڈ کروں گی. جو عوام نے، کارکنوں نے اس دن مزاحمت دکھائی ہے، ایون شہادتیں ہماری ہو گئیں، اور جس طرح سے ہمارے لوگ نکلے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں، جب بھی وزیر اعظم کی کال آتی ہے عوام نکلتی ہے اور عوام اس پر لبیک کہتی ہے اور ہر دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو، پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ اتنی ایف آئی آرز ہوئیں. سنم جاوید صاحبہ بھی اندر ہے جی، اور ایک خاتون کی حکومت ہے، اور اس صورتحال میں آپ پنجاب میں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے معاملات ابھی تک نہیں ہوئے. پنجاب میں آپ کو نکلنے کیوں نہیں دیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے سنم کی بات کی ہے. اللہ کرے آج ان کو 6 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا جائے گا. ان کی میڈیکل رپورٹس بھی آپ نے دیکھی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو تشدد اس دفعہ خواتین کے اوپر ہوا ہے یہ نہایت ہی قابل مذمت. تو اب مطلب مذمت کتنی ہم نے مذمت کرنی ہے. پنجاب کے اندر جتنی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا اور خواتین کو پرٹیکولرلی نشانہ بنایا گیا، چن چن کے نشانہ بنایا گیا. میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس دن اڈیالہ کے باہر میرے پر ہوا تشدد بھی میرے سے زیادہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا، اور آپ کے سامنے کھلے عام ہو رہا تھا، اس میں کسی کا ڈر نہیں تھا. پھر سنم کے اوپر، پھر جو ہماری ہیلتھ الائنس کی ڈاکٹرز کے ساتھ، ہیلتھ ورکرز کے ساتھ تشدد کیا گیا. دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کہنے کا بھی حق رہے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ اسلام تو خواتین کی عزت اور حرمت کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو آیات سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تکریم کرنی چاہیے، لیکن اس کے تو وائس ورثہ ہے. یہاں پر اس کے وائس ورثہ یہ ہے کہ خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جسمانی تشدد تک بات پہنچ گئی ہے. بی بی صاحبہ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں، ہماری لاتعداد خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا. سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑا اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے کہ شوف سرکار بھی ہوگی، ویڈیو والی سرکار ہوگی، کبوتر والی سرکار ہوگی. عقیدت و احترام سے منائیں گے آپ لوگ اس مرتبہ بھی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی فسطائیت ہم پر مسلط کی جاتی ہے، آپ نے ہمارا بھی دیکھا ہے کہ ہمیں بھی شاید 2.5 سال سمجھ آ گئی ہے کہ ہم پہ ریڈز بھی ہونی ہے، ایف آئی آرز بھی ہونی ہے، ہمارے گھروں کے باہر بھی انہوں نے کھڑا ہونا ہے. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. صاحبہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا، اور اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی ان کا بیان اس وقت چلایا جا سکتا ہے، آپ نے کہا. لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز اسپیس میں یہ بات کہی بڑا کیٹیگوریکلی کہ 1200 سے 1500 ہر حلقے سے لوگ آئے تھے، تو اس اتنی عوام سے جو انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتے. انہوں نے کہا کل اگر میں اعلان کر دیتا ہوں دھرنے کا یا لانگ مارچ کا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر آئے تھے لانگ مارچ میں، یہاں پر جو شیلنگ ہوئی تھی، کیا وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اگر اس طرح سے بیان قیادت کی جانب سے دیے جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہے. یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. پرامن احتجاج سے دیں. جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں، جب ہتھکڑیوں کو چوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، 8 فیبرری ہو، 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو، پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے. اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس خاموش انقلاب کو، میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. لوگ صرف ایک شخص ان کو متحد کر سکتا ہے پاکستانی عوام کو، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ارباب اختیار کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے
जितनी देर करेंगे नुकसान PTI का नहीं, नुकसान मुल्क का होगा। हम कल भी मुल्क के साथ खड़े थे, आज भी मुल्क के साथ खड़े हैं। आप तशद्दुद करें, जुल्म करें, FIRs करें, अदालतों में लेकर जाएं, नारा एक ही है, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या पता कि हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद या का नाबुदो या का नस्ताइन और इमरान खान जिंदाबाद की रैलियाँ निकालें। इनसे कहें पेड लोग और जिनके साथ अवामी हमायत ना हो उनसे जितनी मर्जी रैलीज निकलवा लें, कोई फ़ायदा नहीं। इनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि जब तक जंग वाले हालात हैं, खुदारा हम जैसे लोगों से बयानात दिलवा लें, हम मुल्क के इस सलामती के लिए बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से लोगों को मिलने दें, उनकी ट्वीट आने दें, ताकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बने, मोदी सरकार को भी कोई डट कर जवाब दे सके। आज भी बयान भी अपने मुल्क के लिए देंगे, दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनकी फस्तायत का भी मुकाबला करेंगे। अब तो आपने हमें वैसी आदत डाल दी है एक वक्त में कई जगह पर होने की, तो एक वक्त में हम कई काम कर सकते हैं। मतलब मेरे तो अब सिंपल, मेरा तो एक फार्मूला रह गया, एटलीस्ट ये जो हुकूमत बैठी है ना, इससे कहें इंडिया को जवाब दे दे PTI समझ के। उसी तरह कहे तुम फितना हो, तुम इंतशारी हो, तुम्हारे साथ हम पता नहीं क्या कर देंगे, तुम्हारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर देंगे। सो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमजा साहिबा, रमज़ान के महीने में खान साहब ने ये बयान जारी किया था, ऐलान किया था अंदर से कि भाई ईद के बाद जो सड़कें हैं वो गर्म होंगी, लेकिन ईद भी तकरीबन बड़ी ईद आने वाली है, सड़कें भी गर्म नहीं हुई और खान साहब की रिहाई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो क्या लायमल क्या है आप लोगों का खान साहब की रिहाई को लेकर, क्योंकि आप लोगों के जो कारकुनान है काफ़ी तनकीद भी कर रहे हैं क़यादत पर, लायमल क्या है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, कारकुनों की तनकीद बिल्कुल जायज़ है और मैं ये समझती हूँ कि PTI नाम ही कारकुनों और वज़ीर आज़म इमरान खान का है, बाकी हम सब इर्रेलेवेंट हैं। और वो जो बात कर रहे हैं वो क्या, पूरी पाकिस्तानी अवाम, आप कहीं चले जाएं, आपसे सवाल एक ही करेगी, वज़ीर आज़म खान कब रिहा होंगे। तो हम सिर्फ इतना समझते हैं और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अब हमें वज़ीर आज़म खान की कानूनी जंग के साथ साथ, देखिए, मज़ाहमत ही और सड़कों पर फैसला ही आखिरी वो है और जितना जल्द होना चाहिए हमें ये लायमल देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर हो रही है उतनी ही पंजाब